کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح، نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر ان سے نہیں نفرت ہوتی ہے، نہیں محبت رہتی ہے، دل خالی ہو جاتا ہے ہر جذبات سے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی بلکہ دعائیں لی جاتی ہے۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنی جلدی ہی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری زندگی سے کسی کا چلے جانا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اس کے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے دل میں اس کی محبت کا ٹھہر جانا اذیت دیتا ہے۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرے، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہے۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے۔ بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے، پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ تمام لوگوں میں معافی کے زیادہ لائق وہ شخص ہے جو سزا دینے پر قادر ہو، اور ان میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیب دیکھے اور گناہوں سے باز آئے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ اے سکون قلب، تمہارے الفاظ ذہن کو پرسکون رکھتے ہیں، تمہاری صورت میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتی ہے، اور تمہاری موجودگی میری حیات کو بڑھاتی ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے،
کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کان تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلا، صدقہ کو چھپا کر دینا۔ دوسرا، مصیبت کو چھپانا۔ تیسرا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ چوتھا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔